ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ بھارت کی فسطائی بی جے پی حکومت غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کشمیریوں کی تحریک آزادی کے کلا کما کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہی ہے۔ مودی انتظامیہ جہاں آزادی پسندوں کے درمیان دراڑیں ڈالنا چاہتی ہے، وہیں جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں غیر ریاستی باشندوں کو بسا رہی ہے تاکہ کشمیریوں سے ان کی شناخت تک چھین لی جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام اپنے خون سے لکھی تحریک آزادی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے قابض انتظامیہ بھرپور صحیح کے باوجود آزادی پسند حلقوں اور جماعتوں میں پھوٹ ڈالنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کشمیری عوام کو بھارتی حکومت کی ریشہ دوانیوں کے علاوہ بھارتی فوج کے بدترین مظالم کا سامنا ہے، جو دہائیوں سے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت نہ صرف کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے بلکہ پاکستان کے خلاف اپنی پروپیگنڈا مہم میں بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کشمیریوں کا اتحاد و اتفاق ہی بھارتی حکومت کو اپنے مذموم ارادوں سے باز رکھ سکتا ہے، جبکہ مودی کی فسطائی حکومت کو تاریخ سے سبق لیتے ہوئے اپنے غیر انسانی اور سازشی ہٹ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے۔ دنیا کے تمام باشعور افراد کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مظلوم عوام کی حمایت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ فسطائی بھارتی حکومت کے سازشی ہتھ کنڈے کبھی بھی مقبوضہ کشمیر میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں اسلام آباد اور کولگام اضلاع میں وسیع پیمانے پہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران کھوجی کتے اور ڈرون کیمروں کا گزشتہ روز استعمال کیا گیا۔ درستان گپکار عوامی اتحاد نے اراضی قانون کو مسترد کرتے ہوئے اس سے متعلق بھارتی حکومت کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ اور عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بین الاقوامی سفیروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی بربریت اور بھارت نے مسلم اقلیت پر مظالم کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ جب بھارت کی جنونی سرکار کسی طور بھی اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبا نہ سکی تو اس نے بوکھلاٹ کے عالم میں نہ صرف اس مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا بلکہ کشمیری عوام کی منفرد شناخت اور تہذیب و تمدن کو مٹانے اور یہاں کی ڈیموگرافی بدلنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کے ساتھ ساتھ ظلم و جور کے بھیانک ہتھ کنڈے بھی اس نہتی قوم کے خلاف آزمانا شروع کر دیے۔ مودی سرکار کی روز اول سے یہ پالیسی رہی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے یہاں لاکھوں کی تعداد میں کٹر ہندو انتہا پسندوں کو آباد کیا جائے، یہاں تک کہ ہندو دہشت گرد تنظیم RSS اور اس کی پروردہ جماعت BJP کے رہنما بھارت کے اندر بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران ان مکرو منصوبوں کا ببانگ دہل اعلان بھی کرتے رہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لہٰذا اس کی خصوصی حیثیت کے خاتمہ اور ڈیموگرافی بدلنے کے لیے عملائے گئے تمام اقدامات نہ صرف بھارت کے اپنے آئین بلکہ بین الاقوامی قوانین کے بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنازع کشمیر کا ایک مسلمہ فریق ہونے کے ناطے پاکستان نے بھارت کے ان تمام غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ کشمیری عوام آج بھی اپنی مطالبہ آزادی پر کاربند ہیں اور اس قوم کے نوجوان آئے روز مادری وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پھر قابض انتظامیہ ان شہید نوجوانوں کے جستی خاکے بھی محض اس وجہ سے ورثاء کے حوالے نہیں کرتی کہ کشمیری عوام ہزاروں کی تعداد میں شہداء کے جنازوں میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح کا کھلا ریفرینڈم اور عالمی برادری کے لیے بھی چشم کشا ہے کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کو ہر حال میں ختم کرنے کی مودی سرکار کی بندوق والی پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا ہے۔